بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، مسلم امہ کے عروج و زوال کی کیا داستان ہے، اس کے کیا عوامل ہیں، کیا اسباب ہیں، غامدی صاحب کے ساتھ ہم نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اسی پس منظر میں آج چوتھی نشست کرنے ہم جا رہے ہیں، اور آج ہم غامدی صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک جو بڑا سبب تھا اخلاقی انحطاط، وہ کیسے پیدا ہوا اور کیسے اثر انداز ہوا مسلم امہ کے زوال پر۔ آغاز کرتے ہیں اس میں سابق ماں سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا غام صاحب، یہ تو چیز زیر بحث آئی کہ علم میں مسلم امہ پیچھے رہ گئی تھی، وہ علم دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو، اور گزشتہ نشست میں ہم نے اس نقطے پر بھی غام صاحب سے وضاحت طلب کی تھی کہ دین کا علم کیسے اثر انداز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نصرت کا قانون ہے وہ کیسے روبہ عمل ہوتا ہے جب مسلمان اپنے دین کے ساتھ اس تعلق کو منقطع کر دیتے ہیں یا کمزور کر دیتے ہیں۔ غام صاحب آگے بڑھاتا ہوں سلسلہ گفتگو کو۔ آپ کی زبانی بار بار ہم نے یہ سنا، آپ ہر جگہ فرماتے ہیں علم اور اخلاق میں پستی ہے، انحطاط ہے، جس کی وجہ سے ہم زوال آشنا ہوئے۔ ذرا بتائیے گا یہ اخلاق سب سے پہلے چیز کیا ہے، پھر اس کے بعد کیا کوئی عالمی اخلاق تھا جس میں مسلمان پیچھے رہ گئے، اور اس کے وجوہ الاسباب کیا تھے؟ میں نے اس سے پہلے علم پر گفتگو کی، اس میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اجتماعی زندگی کے معاملے میں جو علم اثر انداز ہوتا ہے وہ کون سا علم ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ علم جو ہماری زندگی کی ضرورتوں سے متعلق ہے، جس سے ہم نئے وسائل پیدا کرتے ہیں، جو ہمارے لیے تمدن کی تعمیر کا ذریعہ بنتا ہے، جس کی بنیاد پر نئے آلات اور نئے اسلحے وجود پذیر ہوتے ہیں، جن کو ہم طاقت کے حصول کے لیے بھی ضروری خیال کرتے ہیں اور اپنے لیے راحت کے حصول کے لیے بھی ضروری خیال کرتے ہیں۔ یعنی ہماری دنیوی زندگی سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، خواہ وہ ضروریات کی نوعیت کی ہیں یا اگر ایک تعبیر مستعار لے لیجیے تو تحسینیات کی نوعیت کی ہیں، ان کے لیے ہم کو جس علم کی ضرورت ہوتی ہے وہ سائنس کا علم ہے۔ یہ ہم نے اب ایک تعبیر اختیار کر لی ہے سائنس کا علم، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ دنیا میں جو چیزیں اللہ نے ہمیں میسر کی ہیں یا جن کو ہمارے لیے ضرورت بنا دیا ہے ان کا علم۔ اسی کے ذیل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سوشل سائنسز یا معاشرتی علوم بھی بڑی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں، وہ اس کے ذیل میں اہمیت اختیار کرتے ہیں، اور وہ اس لیے اہمیت اختیار کرتے ہیں کہ ان کا ظہور پھر اجتماعی زندگی میں ہوتا ہے، یعنی ہماری سیاسیات میں ہوگا، ہماری معیشت میں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر دین نے کوئی چیز بالاجمال کہی ہے اور اس کے امتثال امر کے لیے ہمیں مکلف ٹھہرایا ہے کہ ہم کوئی تدبیر اختیار کریں، تو یہ تدبیر لازماً اس دنیا سے متعلق ہو کر ہی سامنے آئے گی۔ وہ سیاست میں بھی ہو سکتی ہے، معیشت میں بھی ہو سکتی ہے، معاشرت میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو علم کے بارے میں ہم نے یہ بحث کی۔ اسی طرح دینی علم سے متعلق بھی یہ بات میں نے واضح کی کہ وہ بھی چونکہ ہمارے عمل پر اثر انداز ہو جاتا ہے ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے۔ یہاں یہ ملحوظ رہے کہ دنیا کی قوموں کے بارے میں بھی عمومی اصول یہی ہے کہ وہ علم و اخلاق کی بنیاد پر عروج پاتی ہیں، زوال آشنا ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کے معاملے میں اس کی نوعیت ذرا مختلف ہو جاتی ہے، اس میں نصرت کے قانون کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، وہ کس طرح ہمارے دین سے متعلق ہوتا ہے، اور دین کے علم میں انحطاط کا مطلب کیا ہے۔ یعنی وہ دین کا علم جو ہماری ہاں ایک روایت بنا ہے، جو ہماری تاریخ میں موجود ہے، جس نے پھر مختلف فنون کو وجود بخشا ہے، اس پر ایک نظر ڈال کے ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس میں انحطاط کا باعث کیا چیز بنتی ہے، وہ انحطاط جو ہمارے عمل پر اثر انداز ہو جائے۔ اب اسی پہلو سے اخلاق کا جائزہ لیجیے۔ اخلاق کے بارے میں یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اس میں بعض چیزیں فضائل کی نوعیت کی ہیں اور بعض چیزیں رذائل کی نوعیت کی ہیں۔ فضائل کے باب میں قرآن مجید نے اصول کے طور پر یہ بتا دیا ہے کہ 3 چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے، ایک عدل، دوسرے احسان، اور تیسرے رشتہ داروں کے حقوق۔ ان پر خرچ کرنے کے لیے آدمی آمادہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں بیان کی ہیں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ تمام فضائل کے لیے جامع ہیں۔ عدل کو آپ محض عدالتی عدل کے معنی میں نہ لیں، یعنی یہ اصل میں ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ جب ہم کسی شخص کو کہتے ہیں دیانت سے کام لو، جب کہتے ہیں سچ بولو، جب کہتے ہیں کہ سچی گواہی دو، تو یہ سب چیزیں در حقیقت کیا ہیں؟ مختلف صورتوں میں عدل کا ظہور ہو جاتا ہے۔ عدل ایک بڑے جامع تعبیر ہے جو قرآن مجید میں اختیار کی گئی ہے۔ اسی کو ایک دوسرے اسلوب میں اس طرح ادا کیا ہے کہ ہم قائم بالقسط ہو کر رہے ہیں، اور اس کو ایمان کا تقاضا بنا دیا ہے۔ یہ کہا ہے کہ قیام بالقسط کا یہ تقاضا اس درجے میں ہے
کہ اگر تمہیں انصاف کی گواہی اپنے خلاف، اپنے اعزاء کے خلاف، اپنے والدین کے خلاف بھی دینی پڑے تو ادنیٰ درجے کے تردد کے بغیر دو، اس لیے کہ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح تنبیہ کی ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم کوئی خلاف عدل، خلاف انصاف بات کرو۔ انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ فضائل کے باب میں جامع تعبیر کے طور پر یہ 3 چیزیں آ گئی ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جس آیت میں یہ بیان ہوئی ہیں سورہ نحل میں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، اسی میں وہ چیزیں بھی بیان کر دی ہیں جو رذائل کا احاطہ کرتی ہیں۔ اس میں کیا فرمایا؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، یعنی ایک چیز کیا ہے؟ فواحش، جنسی معاملات میں بعض انحرافات اختیار کر لینا۔ یہاں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ بالعموم ان کو سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حق تلفی، اور آخر میں کیا فرمایا؟ آخر فرمایا جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی۔ اس کو کبھی کبھی ہم ظلم و عدوان سے بھی تعبیر کر لیتے ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ تینوں چیزیں بڑی جامعیت کے ساتھ تمام رذائل کا احاطہ کرتی ہیں۔ انہی کو پھر بعد میں قرآن مجید نے سورہ انعام میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعض اطلاقات سورہ بنی اسرائیل میں احکام 10 کی صورت میں نمایاں کیے ہیں۔ یہ میں نے مختصر سا ذکر کر دیا کہ جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی۔ اگر ہم عام انسانی تجربے میں بھی دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اخلاق، حادثہ اخلاقی، اس کے نتائج، یہ ہمارے ہاں پوری انسانیت کی روزمرہ زندگی کی ضرورت ہے۔ ہمارے باہمی روابط کی بنیاد یہی ہے۔ ہمارے ہاں فرد فرد سے معاملہ کرے، افراد افراد سے معاملہ کرے، قومیں قوموں سے معاملہ کرے، اس معاملے میں کیا چیز زیر بحث آتی ہے؟ یہی چیز کہ فلاں چیز کا اخلاقی جواز ہے یا نہیں ہے، فلاں چیز اخلاقی لحاظ سے کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ ترک و اختیار کے تمام معاملات میں اگر کسی کا احتساب ہوگا، کسی پر کوئی تنقید ہوگی تو اسی پہلو سے ہوتی ہے۔ یعنی رذائل اخلاق ہیں جو بالعموم زیر بحث رہتے ہیں۔ یہی رذائل اخلاق ہے جب ایک حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے جیل خانے بنانے پڑتے ہیں، جزا و سزا کا ایک ضابطہ بنانا پڑتا ہے، عدالتیں قائم کرنی پڑتی ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی کتنی غیر معمولی اہمیت ہے۔ معاملات جو کچھ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ معاشرت کی سطح پر ہیں، مثلا میاں بیوی کے معاملات ہیں، خاندان کی سطح پر ہیں، والدین کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے، اعزاء اقربا سے کرنا ہے، ہم نے جا کر معاشی جدوجہد کرنی ہے، وہ تو سرتاسر اعتماد پر مبنی ہوتی ہے۔ اس میں جو کچھ بھی ہے وہاں قدم قدم پر یہ چیز زیر بحث آتی ہے کہ کیا ہم وعدے کی پابندی کر رہے ہیں، کیا ہم حدود کا خیال رکھ رہے ہیں، کیا ہم کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، فریب تو نہیں دے رہے۔ حکومتیں ہوں، لوگ ہوں، کہیں بھی آپ فضائل و رذائل کی اس بحث سے اپنے آپ کو غیر متعلق نہیں کر سکتے۔ تو گویا انسانی زندگی کا جو چیز احاطہ کیے ہوئے ہے وہ خاندان میں بھی، معیشت میں بھی، سیاست میں بھی اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں، وہ اگر آپ کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اخلاقیات ہیں۔ اخلاقیات کی اس اہمیت کو سمجھ لینے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فی الواقع مسلمانوں کے ہاں اخلاقی انحطاط آیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس پر کوئی گفتگو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جہاں کسی مجلس میں آپ بیٹھیں گے، جب مسلمان زیر بحث آئیں گے، جب دنیا کی قوموں کے ساتھ ان کا تقابل ہوگا، سب سے بڑھ کر جو چیز لوگ بیان کریں گے وہ یہی چیز ہوگی۔ ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ کم و بیش اجماعی صورت بن گئی ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ جس وقت آپ مسلمانوں میں کوئی اصلاحی کام کرتے ہیں، ان میں کوئی علمی تحریک اٹھاتے ہیں، اس موقع کے اوپر ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، وہ بات کیسے کرتے ہیں، پروپیگنڈا کیسے کرتے ہیں، وہ کسی شخص کے بارے میں تبصرہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے جو اطلاقات بیان کیے ہیں کہ تمہاری معاشرتی زندگی میں اخلاقی اصولوں کی کیسے پیروی ہونی چاہیے، ہم ان میں سے ایک ایک کی خلاف ورزی ہر مجلس میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انفرادی سطح پہ، انفرادی سطح پر بھی، مجالس میں بھی، اور اگر قومی سطح پر دیکھیں تو وہاں بھی جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، قومی مفاد میں جھوٹ بولنا، یہ بڑی عام سی چیزیں ہیں۔ قومی سطح پر بھی کسی بڑے اعلیٰ اخلاقی مرتبے پر اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہم مسلمان فائز نہیں ہیں، اور انفرادی زندگی میں بھی جگہ جگہ اس کے لیے کوئی بڑی تقریر کرنے کاروبار کرنے میں سب لوگ ڈرتے ہیں، کاروبار کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، معاملہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی کرائے کا معاملہ کرنا ہو، مکان ہی لینا ہو،
اس میں 10 چیزیں ہیں جن میں سوائے شکایت کے کوئی چیز نہیں ہوتی، اور یہ چیزیں تو بہت ہی عام ہیں کہ آپ نے کسی کی غیبت کر دی اور کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کر دی اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے سازش کر دی. یہ آپ کی یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہوتا ہے، اداروں میں ہو رہا ہوتا ہے، ہر جگہ لوگ اس کا نوحہ پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ باقی دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، باقی دنیا میں بھی ہوتی ہیں، لیکن کس سطح پر ہوتی ہیں، کس درجے میں ہوتی ہیں. یہ واقعہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ملکوں سے فرار اختیار کر کے یا کسی موقع پر اچھی معیشت کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں تو وہ دوسری قوموں کے ساتھ تقابل کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اسی پہلو پر توجہ دلاتے نظر آتے ہیں. تو اخلاقی انحطاط ہوا ہے، یہ ایک واقعہ ہے. یہ اخلاقی انحطاط کیا پہلے دن ہو گیا تھا؟ ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی ہے، دنیا میں انہوں نے علوم پیدا کیے، ان کی ایک بڑی روشن تاریخ ہے. اور اگر آپ اس زمانے کی بعض تاریخیں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کاروبار کے معاملے میں، سوداگروں کے معاملے میں، اسی طرح معیشت کے بعض اقدامات کے معاملے میں مسلمان مثال کے طور پر پیش کیے جاتے تھے. یعنی اگر آپ پرانی تاریخیں پڑھیں تو یہ دیکھیں کہ وہ جب جاتے تھے تو دور دراز علاقوں میں اگر وہ کوئی مال لے کے جاتے ہیں تو یہ کہہ دینا کافی ہوتا تھا کہ یہ عرب تاجر آئے ہیں، ان کے ہاں اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ آپ کو کوئی غلط چیز مل جائے. اس طرح کا اعتماد کا معاملہ رہا، صدیوں تک رہا. ہسپانیہ کی تاریخ آپ پڑھیے، اسی طرح بغداد کی تاریخ پڑھیے، جہاں جہاں بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو آج ہم دنیا کی بعض قوموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے ہاں دیکھیے فلاں اخلاقی اصول کی کیسی رعایت ہے، فلاں چیزوں کو کیسے ملحوظ رکھا جاتا ہے، ان کے اجتماعی نظام میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، یعنی بالعموم ظاہر ہے کہ یہ سب تبصرے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں. یہی چیزیں آپ کو پرانی تاریخ میں مسلمانوں کے بارے میں ملیں گی. یہ نہیں ہے کہ جرائم نہیں تھے، وہ تو رسالت مآب کے زمانے میں بھی، لیکن مسلمان اپنے کردار اور اپنی سیرت کے اعتبار سے بڑے غیر معمولی مقام پر فائز رہے ہیں. پھر انحطاط آیا. انحطاط کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ پہلے تو اس کو اصول میں جاننا چاہیے. میں نے جس حد تک بھی دنیا کی تاریخ کا، انسانی سماج کا، عمرانی اصولوں کا، ان کے اطلاق کا مطالعہ کیا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگرچہ بہت سے عوامل گنوائے جا سکتے ہیں لیکن وہ زیادہ تر انفرادی سطح پہ اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے بتائیں گے میں فلاں کی صحبت میں بیٹھا، میرے اخلاق اچھے ہو گئے، فلاں شخص نے نصیحت کی، میں نے فلاں شیخ کی بیعت کر لی. بہت سے عوامل ہوں گے، میں نے فلاں کتاب پڑھی، میں فلاں عالم سے متعلق ہوا، میرے استاد نے مجھ پر یہ اثر ڈالا، میرے والدین نے میری یہ تربیت کی. یہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن جب ہم قومی سطح پر اخلاقی انحطاط کا جائزہ لیتے ہیں تو متعین طور پر جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 2 چیزیں اس انحطاط کا باعث بنتی ہیں. ایک غربت اور دوسرے محکومی. یعنی قومی سطح پر اگر آپ اخلاقی انحطاط کا مطالعہ کریں تو دنیا کی تاریخ میں آپ کو اسی کی مثالیں ملیں گی. میں اس کو واضح کرتا ہوں. مثال کے طور پر دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معلوم ہے کہ غلامی کا ایک ادارہ موجود تھا. یہ کوئی اسلام نے قائم نہیں کیا تھا، پہلے سے دنیا میں یہ چیز چلی آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تطہیر کے احکام دیے. تطہیر کے ان احکام میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے اور وہ خلاف ورزی فلاں درجے کی ہو جاتی ہے تو سزا دی جائے گی. ظاہر ہے کہ بعض اخلاقی چیزیں ایسی ہیں جن میں جزا و سزا کا بھی قاعدہ بنایا جاتا ہے. اس میں دیکھیے کہ غلاموں کو مستثنیٰ کر دیا، لونڈیوں کو مستثنیٰ کر دیا. یہ کہا کہ ان کو سزا نہیں دی جا سکتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ محکومی میں اور غلامی میں برسوں رہے ہیں. اس میں انسان کی عزت نفس کا معاملہ اس طرح رہتا ہی نہیں. شرافت طبع بھی اس کے لیے اصل تعارف نہیں رہتی. اس کے لیے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اپنے آپ کو ایک تابع محمل کی حیثیت سے دیکھنے کی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ اخلاقی شعور جو انسان کے اندر شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد نمایاں ہوتا ہے اور اس کو اس کا ماحول زندہ رکھتا ہے اور اس کی اپنی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے جو نشو و نما پانے کے عوامل رکھے ہیں وہ اس سے تائید حاصل کرتے ہیں اور وہ پھر برگ و بار لاتے ہیں. وہ ساری چیزیں وہاں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں. یہی معاملہ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو غربت کرتی ہے. یعنی جب غربت اپنے آخری درجے میں پہنچتی ہے تو اس کو اگر دیکھنا ہو تو بھیک مانگنے والوں میں دیکھیں. آپ کو معلوم ہوا کہ وہ بھی انسان ہی تھے، ان کے اندر بھی وہ سب چیزیں موجود تھیں جو میرے اور آپ کے اندر ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ اگر مجھ سے یا آپ سے کوئی آدمی یہ کہے کہ کسی سے کوئی چیز مانگ لیجئے تو وہ کسی دوست سے مانگتے وقت بھی آدمی شرم محسوس کرتا ہے. یعنی اس کو ایک جھجک محسوس ہوتی ہے.
وہ اس کو اپنی عزت نفس کے خیال محسوس کرتا ہے۔ میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک زندگی میں مختلف مراحل پیش آتے ہیں، بڑا نازک مرحلہ ہمارے بچپن میں آیا، اور مجھ سے میری والدہ نے کہا کہ فلاں عزیز سے، بہت قریبی عزیز سے، جا کر 5 روپے لے آؤ، تمہارے والد کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا ہے، ان کے آنے تک اب ہم انتظار کرنے کے لیے مجبور ہیں، جو وہ پیسے دے کے گئے تھے وہ ختم ہو گئے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں گیا والدہ کے امتثال امر میں، ان کے پاس جا کر بیٹھا رہا اور واپس آ گیا۔ یعنی میں مانگنے کی ہمت نہیں کر سکا، حالانکہ قرض لینا تھا اور واپس کر دینا تھا، لیکن اس کے لیے بھی ایک حوصلہ کرنا پڑتا ہے۔ جو آپ کی خاندانی تربیت ہے، آپ کا ایک ماحول ہے، اس کے اندر جو کیفیت آپ کی بنتی ہے، جو شخصیت بنتی ہے، اس کے لیے یہ موت کے برابر ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات فریب کر رہے ہوتے ہیں، وہ دھوکہ دینے پہ آ جاتے ہیں، وہ اس کو پیشہ بنا لیتے ہیں، ان کے اندر ادنیٰ درجے کا کوئی تردد نہیں ہوتا۔ یہ سب کیا چیز ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا، جس طرح کی ایک روایت میں بیان ہوتا ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی یہ فقر یا یہ غریبی یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے۔ بارہا ہم نے دیکھا ہوگا کہ غربا کے ہاں اب یہ کوئی قاعدہ اصول انفرادی نہیں ہوتا، یہ بحثیت مجموعی ہے۔ آپ کو غربا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے بارے میں یہ بات صحیح ہے کہ اگر کوئی مسجدوں میں جا کے ان کو آباد کرتا ہے تو غربائی کرتے ہیں، لیکن بحثیت مجموعی اگر آپ غربت کا تجزیہ کر کے دیکھیں، آپ مزدوروں کی بستیوں میں چلے جائیں، آپ ان جگہوں پر چلے جائیں جہاں لوگوں کو اپنی روٹی کمانے ہی سے فرصت نہیں ہے، یعنی وہ سارا دن جو کچھ کرتے ہیں اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ وہ 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو دے سکیں۔ جب غربت اس درجے میں چلی جاتی ہے اور آپ کے لیے کوئی آگے بڑھنے کے امکانات نہیں رہتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے ہاں پھر جو اخلاقی تقاضے ہیں، اپنے اخلاقی وجود کی حفاظت ہے، اس میں کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے ہاں آپ کو بہت رجحان ملے گا کہ وہ پھر نشہ آور چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے معاشرتی زندگی بے معنی سی ہو کر رہ جاتی ہے۔ آپ اگر ان کی عمومی زندگی کا مطالعہ کریں تو اس میں حسن صحبت، اچھی جگہوں کا تلاش کرنا، اچھی چیزوں کا مطالعہ کرنا، ان کو سمجھنا، یہ بے معنی سی چیز بن کے رہ جاتی ہے۔ یہ صورتحال یہ بتاتی ہے کہ غربت اگر آخری درجے میں پہنچ گئی ہے اور محکومی میں کچھ وقت صرف کرنا پڑا ہے، یعنی کسی قوم کو کوئی صدی 2 صدی کی محکومی درپیش ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک ریلا آیا چلا گیا، لیکن یہ کہ اگر ایسا ہوا ہے کہ اس کی 1 2 3 نسلیں اس صورتحال سے دوچار ہوئی ہیں اور غربت اور محکومی کے اثرات ایک تسلسل کے ساتھ اس کے ہاں نمایاں ہوئے ہیں، تو آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے ہاں اخلاقی انحطاط بھی اس کے لحاظ سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو غربت کیسے پیدا ہوتی ہے، یعنی غربت ظاہرہ قومی سطح کی غربت زیر بحث ہے، یہ اسی طرح ہوگی کہ آپ کے ہاں جو آبادی کی نسبت ہے وہ وسائل کی نسبت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں رہے گی۔ جب نہیں رہے گی تو ظاہر ہے کہ ان کی تقسیم میں بھی خرابیاں پیدا ہوں گی، اور چونکہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس میں دولت مندوں کے ہاتھ میں جب دولت آ جاتی ہے تو پھر اخلاقی لحاظ سے آپ انہیں نصیحت کر سکتے ہیں کہ اس میں دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے۔ بہرحال وہ اپنی دولت کو اپنی دولت ہی سمجھتے ہیں، لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اخلاق کی تعلیم، لوگوں کو ترغیب دینا وہ اپنی جگہ بڑی اہمیت کی چیز ہے، اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن بہت بڑے پیمانے پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر لوگوں کے اندر وہ رفت، وہ چیزوں کو دیکھنے کا انداز، وہ اپنی عزت نفس کی حفاظت، وہ اپنے آپ کو ایک خاص جگہ پر رکھ کر معاملہ کرنا، اس میں نقائص پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، نقائص انحطاط میں بدلنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر وہ نوبت بھی آ جاتی ہے جس کو میں نے ابھی عرض کیا کہ کہد الفقر ان یکون کفرا، یعنی ان کے لیے کفر، ایمان، فضائل، رذائل بے معنی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں نے یہ عرض کیا کہ جب آبادی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ دنیا میں بڑھی ہے، اور وسائل اس سے ہم آنگ نہیں رہتے، آپ دیہاتی زندگی میں دیکھیں کہ جب خاندانوں کے پاس چند ایکڑ زمین ہوتی تھی، وہ آپ کو قصے سنائیں گے اس کے کہ ہم کتنی رفت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ اس کے بعد انہی کی اولاد ہوئی، اولاد کی اولاد ہوئی، وہ جو ایکڑوں میں تھی وہ مرلوں تک آ گئی، بلکہ اس سے بھی نیچے چلی گئی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو پھر لوگ اپنے دیہات سے نکلے، اور جب نکلے تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر سب سے پہلے انہیں شہری زندگی میں اس صورتحال سے سابقہ پیش آیا جہاں نہ سونے کی کوئی موزوں جگہ ہے، نہ بیٹھنے کی کوئی موزوں جگہ ہے۔ کبھی آپ جا کر دیکھیے جو بڑے شہر ہیں ان میں جہاں مزدور پیشہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، غربا رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ہم نے کوالالمپور میں اس کو دیکھا ہے، ممبئی کی لوگ داستانیں سناتے ہیں، کراچی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بڑے شہروں میں یہ صورتحال آپ کو نظر آ جائے گی۔ اگر آپ امریکہ میں بھی دیکھنا چاہیں
تو وہ لوگ جن کو 2-3 صدیوں کی غلامی سے سابقہ پیش آیا ہے، ان کے حالات کیا ہیں، وہ کس طرح سے چیزوں کو لیتے ہیں، ان کی اخلاق کی حالت کیا صورت بن گئی ہے. یعنی اس میں آپ تبصرہ کرنے کو کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ مجرم کون ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے ان کو غلامی میں ڈالا. تو غلامی اور غربت یہ ایسے ہی اثرات پیدا کرتی ہے. یہ میں نے اس غلامی کی مثال آپ کو دی جس میں براہ راست ایک فرد کو کسی فرد کا غلام بنا دیا جاتا ہے. وہاں یہ اثرات بہت نمایاں ہو کے سامنے آ جاتے ہیں. یعنی اس حد تک نمایاں ہو جاتے ہیں کہ اللہ اپنی کتاب نازل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، لونڈیوں اور غلاموں کو یہ سزا نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی، ان کو مواقع نہیں ملے، وہ خاندانی حفاظت میں نہیں رہے، ان کے لیے وہ ماحول نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت بھی ایک ماحول پیدا کرتی ہے اور محکومی اور غلامی بھی ایک ماحول پیدا کرتی ہے جس کے اثرات انسانی اخلاق پر ہوتے ہیں. اس لیے جب آپ اخلاق کی بات کرتے ہیں تو بالعموم مذہبی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نصیحت کریں گے، ہم قرآن سنائیں گے، ہم لوگوں کو تبلیغ کریں گے، اس سے اخلاق بہتر ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن یہ مؤثر کس وقت ہوتی ہیں؟ جب آپ ان عوامل کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ کس طریقے سے انسانی شخصیت پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. اس نوعیت کے معاملات پھر جب بے آہنگ ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ آبادی بہت بڑھنا شروع ہو گئی، وسائل اس کے لحاظ سے نہیں ہیں، تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر آپ علم کی طرف رجوع کریں گے. اب دیکھیے، اگر علم آپ کے پاس نہیں ہے یا وہ علم نہیں ہے کہ جو اب ہم آہنگ کر سکے ان دونوں چیزوں کو، سبحان اللہ، بہت اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ عدم توازن بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ بڑھتے بڑھتے پھر وہاں پہنچ جائے گا کہ جہاں وہ چیز ہی باقی نہیں رہے گی جو قوموں کو پابرجا رکھنے کا باعث بنتی ہے. آپ اگر سلطنت عثمانیہ کا مطالعہ کریں، آپ مغلوں کا مطالعہ کریں، تو آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ پھر کس طرح سلطنتیں اور ریاستیں مقروض ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ قرض کی مے پیتے ہیں اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ دیر کے بعد پھر وہ قومیں جو ان کے مقابل میں کھڑی ہوتی ہیں وہ آ کر گدھوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ہوا. یعنی جب ان کے ہاں علمی انحطاط آنا شروع ہوا اور اس کے نتائج نکلنا شروع ہوئے، علمی انحطاط نے غربت اور محکومی دونوں کے جو عوامل پیدا ہو رہے تھے ان میں بھی اپنا کردار ادا کرنا بند کر دیا. ظاہر ہے کہ علم ہوگا تو اس کے نتیجے میں آپ ایسی تحقیقات کریں گے جس میں یا آبادی کو آپ کنٹرول کریں اور یا وسائل کو بڑھانے کے ذرائع پیدا کریں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ جو گندم ہمارے والدین بویا کرتے تھے اپنے کھیتوں میں، اس میں 1 ایکڑ میں کتنی یافت تھی، اور بعد میں پھر جب آبادی بڑھی تو سائنسی تحقیق کے نتیجے میں وہ یافت کہاں تک پہنچی. جی ہاں، تو 5 گنا تک. یہ میں نے ایک مثال دی، اسی پر آپ قیاس کر لیجئے. ظاہر ہے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں، نہریں نکالتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں اسی علم کا ظہور ہے. اب اس علم کا جب ظہور نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ غربت پیدا ہوگی، اور جب غربت پیدا ہوگی تو اس کے نتیجے میں آپ کی معیشت میں یہ طاقت ہی نہیں رہے گی کہ آپ جنگ و جدال میں کسی برتری کے مقام پر کھڑے ہو سکیں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہاں بھی کمزوری پیدا ہو جائے گی، اور جب وہاں بھی کمزوری پیدا ہوگی تو اب گویا محکومی آپ کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دے گی. اس کے بعد تو کسی کی عنایت ہے کہ وہ آپ پر قبضہ کرنے کے لیے نہ آئے. جب فتوحات کا زمانہ تھا تو آپ کو معلوم ہے پھر مغربی قومیں چونکہ اس معاملے میں آلات بھی پیدا کر چکی تھیں، ان کے یہاں صنعتی انقلاب بھی آ چکا تھا، وہ علم میں بھی بڑی غیر معمولی چیزوں کو ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئی تھیں. انہوں نے اس زمانے کے بحری سفر میں بھی بڑی غیر معمولی حیثیت اختیار کر لی تھی. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاں بھی کمی آ رہی ہے ان چیزوں میں. جب کمی آ رہی ہے تو وہ اپنے آلات کو لے کے نکلے اور انہوں نے آ کے وہ طریقہ اختیار کیا جو پھر اسی برتری کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل کم ہو گئے ہیں تو آپ پھر دنیا پر طاقت کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. یہ معلوم ہے کہ جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ افریقہ سے انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ فلاں راستوں سے ہوتے ہوئے دنیا کے بر اعظموں تک پہنچ گئے ہیں. یعنی اب ہم آسٹریلیا میں بھی ان کو دیکھتے ہیں، امریکہ میں بھی جو پرانے شہری یہاں کے موجود تھے جن کو ایبوریجنل کہا جاتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے ہجرت کر کے گئے ہیں. تو آپ کے کبھی جاننے کی صحیح کریں تاریخ میں کہ عوامل کیا ہیں، تو سب سے بڑا عامل کیا ہوتا ہے؟ معیشت. یعنی ایک جگہ آپ کے لیے ایسے اسباب نہیں رہے، کیونکہ اس زمانے میں دنیا اس طرح کی نہیں تھی، چراگاہیں ہی نہیں رہیں، تو آپ تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور چونکہ زیادہ تر خانہ بدوش تھے لوگ ابتدا میں، تو اس لیے انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی کہ چھوڑ کے کیا آ رہے ہیں، تو یہاں ڈیرا ڈالا، اس سے آگے ڈالا، اور اس طرح کوئی 10,000 سال میں یا 20,000 سال میں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچ گئے. تو اس طریقے سے وہ چلتے چلے جاتے ہیں. یہی صورتحال
قومی زندگی میں بھی ہوتی ہے. یعنی جس وقت آپ کے اندر غربت پیدا ہوتی ہے تو آپ کو نئے وسائل چاہیے ہوتے ہیں. آپ نئے وسائل جب پیدا نہیں کر سکتے تو معیشت غیر مستحکم ہوتی ہے, قوم نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے تو اب کھانے کی روٹی کا بندوبست بہت مشکل ہو گیا ہے, تو اس میں اسلحے پر کون خرچ کرے گا, کون اپنی جنگی طاقت بڑھائے گا. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر محکومی کی خوبی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ خود انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ آئیں اور ہمارے معاملات کو سنبھال لیں. یہ میرے نزدیک وہ منظر ہے جس کو آپ دنیا کی تاریخ میں جہاں چاہے اس تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں انحطاط کا باعث بنتی ہیں. پھر اصل میں واعظ کرنا, پھر کتابیں پڑھانا, پھر لوگوں کو خانقاہوں میں بلانا, یہ بے معنی ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اثرات نہیں ہوتے, یہ عوامل بھی اپنا کام کرتے ہیں. انسانوں میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو انتہائی غربت اور محکومی میں بھی بڑے غیر معمولی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن وہ چیزیں پھر انفرادی سطح پر رہ جاتی ہیں. قوم کو بحیثیت قوم جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو اس کے نہایت بدترین اثرات نظر آئیں. یہاں پر بھی اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو غلام بنا کے رکھا گیا ان کو پھر اس سطح سے اٹھا کر اس جگہ پر لانا کہ وہ ایک آزاد قوم کے شہری کے طور پر زندگی بسر کریں, آپ جانتے ہیں جان جوخم میں ڈالنے کا کام بن جاتا ہے. یہ آسان نہیں ہوتا. تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں بھی اس طریقے سے پیدا ہوئیں اور اس میں علم نے بھی کردار ادا کیا. میں نے عرض کیا نا کہ غربت پیدا ہونے کا باعث ہی یہی بن جاتا ہے. ایک طرف آپ اپنی آبادی کو اپنے وسائل سے ہم آہنگ نہیں رکھ سکتے. اب ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو یا تو آبادی کی طرف بڑھنا ہوگا کہ وسائل وہیں رہیں, بالعموم ایسا ممکن نہیں ہوتا. جب نہیں ہے تو وسائل بڑھانے ہوں گے. وسائل بڑھانے کا باعث کیا چیز بنتی ہے؟ علم بنتا ہے. جب آپ نے اس کو بھی فارغ خطی دے دی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر آپ کے ہاں یہ عدم توازن اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے جہاں غربت ہی شعار بن جاتی ہے. اور جب غربت ہی شعار بنتی ہے تو غلامی کی خوبی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرے نزدیک بنیادی سبب ہے. اس بنیادی سبب میں یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دن میں پیدا ہو گیا تھا, یعنی صدی ڈیڑھ صدی لگی. پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ غلامی بھی آ گئی. یعنی پہلے غربت آئی, ہماری ریاستیں مقروض ہوئیں, آہستہ آہستہ وہ رفت ختم ہوئی اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب باقی قوموں نے آ کے نوآبادیات قائم کرنا شروع کر دیں اور پھر وسائل کو لوٹ کر وہ اپنے ملکوں میں بھی لے جانے لگے. اور پھر جب ہم ان قوموں کو دیکھتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے کہ ان کے ہاں اخلاقی انحطاط اس طرح کیوں نہیں ہے, پھر اس کے اسباب کبھی مذہب میں تلاش کرتے ہیں, کبھی کسی اور چیز میں, درحال ہے کہ وہ انہی دونوں چیزوں میں موجود ہے. یعنی جو غربت کا اگر آپ خاتمہ کرتے ہیں, ظاہر ہے وہ دنیا بھر سے پھر دولت لائے ہیں, دولت ہی کے لیے گئے تھے, دولت لائے ہیں تو ان کے ہاں غربت کا خاتمہ ہوا یا عمارت آ گئی. خاتمہ کیا ہوا؟ عمارت آ گئی. عمارت آئی تو اس نے اس عامل کو ختم کر دیا اور دنیا پر حکومت کر رہے تھے تو حکومت کے افتخار نے غلامی کی خو ختم کر دی. تو اب آپ کو ان کے ہاں اچھے اخلاق نظر آتے ہیں تو لوگ بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہیں. درحال ہے کہ اس میں بھی کوئی جن آ کر ان کے اندر کوئی چیز پھونک نہیں گیا ہے, اس کے عوامل بالکل سادہ اور واضح ہیں. اچھا, بڑی ہی خوبصورتی سے اور بڑی ہی گہرائی اور بصیرت اور تدبر و تفکر پر مبنی تجزیہ سامنے آیا ہے کہ مسلم امہ کے زوال میں جو اخلاقی پستی ہے وہ پیدا کیسے ہوتی ہے اور کہاں سے ہوتی ہے, اور وہ جب پیدا ہو جاتی ہے تو علم نہ ہو اور اس کے اندر بلندی, رفت, علو نہ ہو تو وہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے. اچھا, ہم صاحب ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہمیشہ ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے تاریخ, جب ہم نے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا, تاریخ بتائی تھی کہ اللہ کی جو منتخب قوم ہے اور پھر اس کے بعد کن کن مراحل سے گزری ہے یہ مسلمان قوم. اللہ کے پیغمبر جن کو اقتدار دے کر گئے تھے اس کے بعد کا ہم کچھ دور دیکھتے ہیں, لیکن یہ جو اخلاقی پستی ہے, یعنی اگر مسلمان کسی مسلمان پر حملہ آور ہو جائے اور اس کی جان مال آبرو کا تحفظ نہ کرے, تو یہ جو ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی جو باہمی جنگیں ہیں, یعنی صفی عثمانیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, بر صغیر میں مغل ہیں وہ لودھیوں کے ساتھ, لودھی تغلقوں کے ساتھ, وہاں پر افغانستان میں نادر شاہ, تو یہ جو باہمی طور پہ خون خرابہ ہے, تو اگر جان کی حرمت چلی گئی تو پھر اخلاق کہاں باقی رہا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہے اخلاقی اقدار کا ملحوظ رہنا, اور ایک دوسری چیز ہے اقتدار کی اخلاقیات. وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. وہ کیا آپ کو مغربی قوموں کے نظر آتی ہے؟ نہیں, وہ تو آج بھی نہیں ہے. یعنی معاملات ان کے اندرونی دیکھیں, وہاں لوگ متاثر ہوتے ہیں, لیکن کیا جنگ و جدال کے معاملے میں وہ اخلاقیات ملحوظ رکھی جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. تو طاقت کا اپنا ایک نشہ ہے. یہ بیان کیا گیا نا کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک. جس وقت قوت پیدا ہو جاتی ہے تو قوت کے حصول کے لیے پھر حوصلہ مند لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کا علاج بالکل دوسرا ہے. اس کا تعلق غربت سے یا محکومی سے نہیں ہے,
اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ نے انتقال اقتدار کے لیے کیا کوئی پرامن طریقہ اختیار کیا. بہت اہم بات. ہم اس میں ناکام ہو گئے. یعنی یہ ایک بالکل دوسری چیز. علم کی ناکامی ہوئی نا پھر صاحب. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل سائنسز میں جس نوعیت کا رسوخ ہونا چاہیے تھا، عمرانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں اجتہاد کا تقاضا کرتی تھیں، اس میں ناکامی ہوئی. یہ ناکامی کا ایک پہلو ہے. یعنی ہمارے ہاں اس میں بعض کامیابیاں بھی ہوئی ہیں. ہماری تاریخ میں مثلاً قانون کے معاملے میں یہ نہیں ہوا کہ ایک ایسا معاشرہ ہم نے بنا دیا ہو جس میں بس بادشاہ سلامت کی رائے ہی قانون ہے. قانون ہمارے ہاں ایک حیثیت کے ساتھ کار فرما ہوا ہے. ہمارے قاضیوں نے اس میں بڑی اعلیٰ سیرت اور کردار کا مظاہرہ بھی کیا ہے. برے لوگ بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور قانون کی حکمرانی رہی ہے اس کے باوصف کی ملوکیت تھی، اور مختلف بادشاہتیں قائم ہوتی رہیں، لیکن قانون کی حکمرانی رہی ہے. اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں اور بعض اقدار کا لحاظ ہے. وہ ظاہر ہے پوری تاریخ پر اس وقت تبصرہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ اقتدار کے معاملے میں جو اصل چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ لوگ سارے کے سارے اپنی تلواریں لکڑی کی بنا کر گھروں میں چلے جائیں. ہمیں ہدایت یہ کی گئی تھی کہ جب فتنہ پیدا ہو جائے تو یہ کرو، لیکن یہ آسان کام نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص اقتدار کی مسند پر بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح اس دنیا میں اعلیٰ درجے کے علماء پیدا کرتا ہے، سائنسدان پیدا کرتا ہے، شاعر پیدا کرتا ہے، ادیب پیدا کرتا ہے، متنوع صلاحیتوں کے لوگ پیدا کرتا ہے، اسی طرح قیادت و سیادت کے اہل لوگ بھی پیدا کرتا ہے. وہ جب کسی معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا حصہ وصول کریں. ان کو نہیں ملتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر اگر آپ نے طریقہ یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ اس کا فیصلہ تو پانی پت کے میدان میں ہونا ہے، تو پھر لوگ لڑیں گے اٹھ کے. اور جب لڑیں گے تو اس طرح کے حوصلہ مند لوگ پھر ایک دوسرے کی گردن بھی کاٹیں گے. اس میں بڑے اعلیٰ مقاصد ہوتے ہیں. دیکھیے اس میں بھی انسان کس طرح اپنے آپ کو بعض اوقات فریب دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو بہتر امن فراہم کر سکتا ہوں، میں اس وقت جو ظالمانہ اقتدار ہے اس کا خاتمہ کر سکتا ہوں. یہ ہمارے ہاں جو لوگ مذہب کے نام پر لڑ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ڈیسیوں کی تعداد میں وہ تنظیمیں بنا رکھی ہیں جو کہیں شام میں لڑ رہی ہیں، کہیں افغانستان میں لڑتی رہی ہیں. ان لوگوں کے پیش نظر تو سر تسر ان کے پاس بیٹھیں تو دینی اقدار ہے. اس کے باوصف دینی اقدار ان کو اس سے نہیں روکتی کہ وہ اقتدار حاصل کرنے کی جدوجہد کریں. تو اقتدار کے ساتھ بعض اوقات اخلاقی تصورات بھی وابستہ کر لیے جاتے ہیں. یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے. بہرحال اصول کی بات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں اصل پرابلم کیا ہے، وہی جس کو دنیا نے کسی حد تک حل کرنے کی صحیح کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اقتدار کے لیے پرامن راستہ نکالیں. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں، اب دیکھیے نا کہ جدید دور میں کیا ہوا، وہ اپنی سیاسی جماعت بنا لیں، وہ پرامن طریقے سے جدوجہد کر لیں، بیلٹ فیصلہ کرتے گی. یعنی وہی فیصلہ جو پانی پت کے میدان میں ہوتا تھا وہ آپ کے ہاں ووٹ کی پرچی سے ہو جائے گا. یہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اس میں بھی بعض اوقات حماقتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں بھی پاپولزم کی تحریکوں سے سابقہ پیش آ جاتا ہے. لیکن یہ انتقال اقتدار کا پرامن طریقہ ہے. تو پرامن طریقہ جب آپ اختیار کریں گے تو لوگ اس کے آداب و اخلاقیات کے پابند ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ طریقہ آپ اختیار نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ حوصلہ مند لوگوں میں کوئی ایک آدمی بھی اٹھے گا، اپنا لشکر بنائے گا، تو آپ کو جنگ و جدال کی فضا نظر آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا ہم صاحب آخری سوال پوچھتا ہوں اس موضوع پر. یہ جو اس وقت آپ نے دو اسباب بیان کیے تھے، علم اور اخلاق میں پستی ہے، اس میں برتری کس چیز کو حاصل ہوگی؟ یعنی اولیت کیا ہے؟ پہلے کیا کام ہوتا ہے؟ یعنی پھر آپ نے جو بھی پیشکش کی ہے اس کے لحاظ سے تو پہلے علم میں پستی آئے گی، اس کی وجہ سے مسائل تو پیدا ہوں گے. مسائل تو کہیں بھی ہوں آپ پیدا ہوں گے، ترقی کر جائیں تب بھی پیدا ہوں گے. تو علم میں یہاں پستی آ گئی، اور یہاں جو دنیا کا عرف ہے، عالمی قوانین ہیں، اس کے تحت آبادی بڑھ رہی ہے، چیلنجز آ رہے ہیں، انتقال اقتدار، 10,000 مسائل ہیں. اس میں اب آپ حل کے لیے جب جاتے ہیں، حل نہیں ملتا علم سے، تو پھر محکومی غلامی پیدا ہوتی ہے اور اس سے اخلاقی انحطاط بڑھتا چلا جاتا ہے. تو پھر اس کا مطلب جو اولیت ہے وہ تو علم میں پستی کو قرار دینا چاہیے. یعنی روکنے میں تو ظاہر ہے سب سے بڑا کردار علمی ادا کرتا ہے، لیکن پیدا ہونے کا عمل تو یہاں سے شروع ہو جائے گا نا، کہ اگر آپ نے آبادی کو متوازن نہیں رکھا ہے تو غربت کے امکانات پیدا ہو گئے. آپ نے دولت کی منصفانہ تقسیم نہیں کی ہے تو غربت کے امکانات پیدا ہو گئے. تو غربت کے لیے آپ کے ہاں عوامل اگر موجود ہیں تو ہو جائے گی، وہ تو ہو جائے گی. اب اس کو روکنے کا عمل کرنا ہے. روکنے کے لیے وہی علم ہے جو ایک بڑی طاقت فراہم کرتا ہے. وہ دونوں پہلوؤں سے حملہ آور ہوگا. یعنی ایک طرف وہ یہ کرے گا کہ اس عدم توازن کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اس میں آلات وجود میں آ جائیں گے، نئی ایجادات ہو جائیں گی، نئی دنیائیں لوگ دریافت کر لیں گے. اور دوسری جانب وہی علم آپ کو یہ بتائے گا
کہ آپ کو در حقیقت آگے بڑھنے کے لیے اب وہ توازن پیدا کیسے کرنا ہے. تو علم میں نے اسی لیے عرض کیا کہ ایک تو سائنسی علم ہے جس کو آپ نیچرل سائنسز میں تعبیر کرتے ہیں, اس سے بھی آگے بڑھ کر سوشل سائنسز. یہ دیکھیے جو سوال آپ نے کیا وہ بھی کیا ہے, یعنی چونکہ ہم اپنے ہی سیاسی اصولوں کے لیے کوئی نظم نہیں بنا سکے تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی طریقہ بھی نہیں تھا. تو آخر تک جب یعنی مسلمانوں پہ زوال آیا ہے اور جس کے بعد دوسروں نے آ کر ان کو محکوم بنا لیا اور ان کی دولت سے اپنے لیے عمارت کا اہتمام کیا, تو اس وقت بھی کیا تھا, یعنی صفوی سلطنت تھی تو وہ بھی بادشاہت تھی, عثمانی سلطنت تھی تو وہ بھی بادشاہت تھی, مغلیہ سلطنت تھی تو وہ بھی بادشاہت تھی. اگر کوئی تھوڑا بہت جمہوریت کا اثر آپ کو نظر آتا ہے تو وہ عثمانیوں کے ہاں کہیں کہیں نظر آتا ہے, ورنہ بحثیت مجموعی ہم اس میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکے. ہمارے سامنے برطانیہ میں ارتقا ہوا اور دنیا نے یہ دیکھا کہ وہ کس طریقے سے 1215 کے میگنا کارٹا کے بعد بتدریج دارالعمراء کی طرف اور یہاں تک کہ پھر دارالعوام کی طرف اقتدار منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے. کس طرح انہوں نے اپنی بادشاہت کو کانسٹیٹیوشنل مونارکی میں بدل دیا, اگرچہ ان کے ہاں اس طرح کا کوئی دستور باقاعدہ موجود نہیں ہے, لیکن روایات ایسی پیدا ہو گئیں کہ انتقال اقتدار کا معاملہ پرامن ہو گیا. تو یہ سب کچھ ہمارے یہاں اس طریقے سے نہیں ہو سکا. اس کے اپنے اثرات ہیں, اس کی اپنی خرابیاں ہیں. وہاں بھی اگر دیکھیں تو اصل خرابی علم میں ہے, یعنی اگر علمی لحاظ سے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اصول دیا تھا کہ امرہم شورا بینہم, ہم اس کا کوئی ضابطہ, کوئی قاعدہ, کوئی لائے عمل بنا لیتے جس پر اتفاق ہو جاتا. یہ لائے عمل محض کتاب میں نہیں بنایا جاتا, اس پر مختلف طبقات کا اتفاق ضروری ہے. اس لیے کہ اگر اتفاق نہیں ہے تو ہم نے ایک بات پہ نافذ کرنے کا فیصلہ کیا, کوئی دوسرا اس سے بغاوت کر کے کھڑا ہو جائے گا. تو یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں یہ کیا ہیں, یہ جگہ جگہ بغاوت کی مثالیں ہیں. ایک طاقت پیدا ہو گئی ہے, چنانچہ دیکھیں کہ عالمگیر جیسے شخص کو اپنے باپ کو قید میں ڈال کر اور اپنے بھائیوں کو دنیا سے رخصت کر کے اقتدار سنبھالنا پڑا. بالکل واضح ہو گیا ہے. امت مسلمہ کے عروج و زوال کی اس داستان کی آج چوتھی نشست تھی. غام صاحب سے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.